بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہشام بن عبد الملک اپنے عہد حکومت کے آخری ایام میں حج بیت اللہ کرنے کے لیے مکہ معظمہ آیا۔ وہاں پر اس کی نظر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام پر پڑی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، جس میں آپ نے ارشاد فرمایا، ہم روئے زمین پر خدا کے خلیفہ اور اس کی حجت ہیں۔ ہمارا دشمن جہنم میں جائے گا اور ہمارا دوست نعمات جنت سے مالا مال ہوگا۔ جب ہشام بن عبد الملک نے یہ سنا تو وہ وہاں تو خاموش رہا، لیکن واپس دمشق پہنچنے کے بعد اس نے والی مدینہ کو اپنا فرمان بھیجا کہ محمد ابن علی اور جعفر ابن محمد کو میرے پاس بھیج دو۔ چنانچہ یہ دونوں حضرات دمشق جا پہنچے۔ دمشق پہنچنے کے بعد ہشام نے ان حضرات کو 3 دن تک اذن حضوری نہیں دیا۔ چوتھے روز جب دربار کو اچھی طریقے سے سجایا گیا تو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور ان کے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام کو بلوایا گیا۔ آپ حضرات جب دربار میں حاضر ہوئے تو ہشام نے امام محمد باقر علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے تیر اندازوں کی طرح آپ بھی تیر اندازی کریں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ضعیف ہو چکا ہوں، مجھے اس کام سے معاف رکھ۔ ہشام نے قسم کھا کر کہا کہ یہ ناممکن ہے۔ پھر ایک تیر اور کمان آپ علیہ السلام کو دلوایا گیا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے تیر ٹھیک نشانے پر لگائے۔ یہ دیکھ کر وہاں پر موجود لوگ سب حیران ہو گئے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا، اے بادشاہ، ہم معدن رسالت ہیں، ہمارا مقابلہ کسی امر میں کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر ہشام کو غصہ آ گیا اور امام علیہ السلام کے سامنے بول اٹھا کہ آپ لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں۔ آپ کے دادا علی بن ابی طالب نے بھی غیب کا دعویٰ کیا تھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے ہشام، قرآن مجید میں ہر چیز موجود ہے اور میرے جد حضرت علی علیہ السلام امام مبین تھے، انہیں کیا نہیں معلوم تھا۔ اگلے دن ہشام نے اہل دربار کو پھر حکم دیا کہ میں محمد ابن علی کو ذلیل کروں گا۔ تم لوگ یہ کرنا کہ جب میں خاموش ہو جاؤں تو تم لوگ انہیں نازیبا کلمات کہنا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ آخر میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، اے بادشاہ، یاد رکھ، ہم ذلیل کرنے سے بھی ذلیل نہیں ہو سکتے۔ خداوند عالم نے ہمیں جو عزت دی ہے اس میں ہم منفرد ہیں۔ یاد رکھ، عاقبت کی شاہی متقین کے لیے ہے۔ یہ سننے کے بعد ہشام بن عبد الملک نے آپ علیہ السلام کو قید کرنے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ امام علیہ السلام کو قید کر دیا گیا۔ قید ہونے کے بعد امام علیہ السلام نے قید خانے میں قیدیوں کے سامنے ایک معجز نما تقریر کی، جس کے نتیجے میں قید خانے کے اندر ایک عظیم کوہرام برپا ہو گیا۔ بالآخر قید خانے کے داروغہ نے ہشام سے کہا کہ اگر محمد ابن علی زیادہ دنوں تک قید رہے تو تیری مملکت کا نظام ختم ہو جائے گا۔ ان کی تقریریں قید خانے کے باہر بھی اثر ڈال رہی ہیں اور ان کے قید ہونے سے عوام میں بڑا جوش ہے۔ یہ سن کر ہشام ڈر گیا اور اس نے امام علیہ السلام کی رہائی کا حکم دے دیا اور ساتھ ہی میں یہ حکم دے دیا کہ نہ کوئی آپ کو مدینہ پہنچانے جائے اور نہ ہی راستے میں آپ کو کوئی کھانا پینا دے۔ چنانچہ امام علیہ السلام 3 دن کے بھوکے پیاسے داخل مدینہ ہوئے۔ مدینہ پہنچ کر آپ نے کھانے پینے کی تلاش کی، لیکن کسی نے کچھ نہ دیا۔ بازار ہشام کے حکم سے بند تھے۔ یہ حال دیکھ کر امام علیہ السلام ایک پہاڑی پر تشریف لے گئے اور امام علیہ السلام نے کھڑے ہو کر عذاب الہی کا حوالہ دیا۔ یہ سن کر ایک مرد بازار میں کہنے لگا، بھائیوں سنو، یہ وہی جگہ ہے جس جگہ حضرت شعیب نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کر عذاب الہی کی خبر دی تھی اور عظیم ترین عذاب نازل ہوا تھا۔
میری بات مانو اور اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا نہ کرو۔ یہ سن کر لوگ امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور آپ علیہ السلام کے لیے کھانے پینے کی دکانوں کے دروازے کھول دیے گئے۔ اس واقعے کے بعد ہشام بن عبد الملک نے زید بن حسن کے ساتھ باہمی سازش کے ذریعے امام محمد باقر علیہ السلام کو دوبارہ دمشق طلب کرنا چاہا، لیکن والی مدینہ کی ہم نوائی حاصل نہ ہونے کی وجہ سے اس کام سے باز آ گیا۔ انہی واقعات سے ہشام بن عبد الملک تنگ آ چکا تھا اور یہ کوشش کرنے لگا کہ کسی طرح امام علیہ السلام کے وجود کو ختم کر دیا جائے۔ فرزند رسول باقر العلوم حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی پر مبنی میری اس ڈاکومنٹری ویڈیو کا 10واں پارٹ تھا۔ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اہل بیت راہ نجات کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اللهم صل على